اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ادا کرنا یہ دین ہے، اور دین کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے۔ دین پر چلیں گے اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے، اور نادان وہ ہے جو اپنی من مرضی کرے اور اللہ تعالیٰ پر تمنائیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی ہے، اللہ کا پیغام پوری کائنات تک، پوری بنی نوع انسان تک پہنچایا ہے، اور اس محنت کو صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، اولیاء کرام نے کیا ہے، اور یہ محنت کر کے اور دین پر مکمل پورے کے پورے دین پر چل کر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بلند مقام ہے۔ ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر و منزلت ہے، وہ جو مقام ہے، اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق کو خوب یاد کیا، اس پہ عمل کیا اور آگے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کے جماعت کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نے ان کا راستہ روکا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، لاٹھی کے سہارے چل رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ اے عمر، تیرے میں نے 3 دور دیکھے ہیں، تیری زندگی کے 3 دور دیکھے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ تو گرمیوں میں اونٹ چرانے کے لیے جاتا تھا اور تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، شام کو جب واپس آتا تھا تو تجھے اپنے باپ خطاب سے مار پڑتی تھی، اور تیری بہن بھی تیرے اوپر تنقید کرتی تھی۔ پھر دوسرا وقت آیا کہ تجھے کوئی عمر نہیں کہتا تھا، کیونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ میرے نام کے اوپر کوئی نام نہ رکھے، لہذا تیرا نام بدل کر عمیر رکھ دیا گیا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، اس وقت تک لوگ تجھے عمیر ہی کہتے تھے۔ اب ایک تیسرا دور ہے، اس میں نہ تجھے کوئی عمر کہتا ہے نہ کوئی عمیر کہتا ہے، بلکہ اب تو امیر المومنین ہے۔ مگر یاد رکھنا، امیر المومنین بننا آسان ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنی رعیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت عمر یہ باتیں سن کر خوف الہی میں اس قدر روئے کہ آنسو ان کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگے۔ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کو اشارہ کیا کہ اب تو چلی جا۔ حضرت عمر نے ان کو روکا، ہاتھ کے اشارے سے روکا
کہ خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ بول بھی نہیں سکتے تھے، آنسو تھے کہ ایسے ہی لڑی کی لڑی بن کر گر رہے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ اس کو بولنے دو، یہ جب تک چاہے گی میرے سے باتیں کرے، میں ساری رات کھڑا رہنا پڑے مجھے، پھر بھی میں اس کی بات سنوں گا۔ جب بڑھیا چلی گئی تو صحابہ نے میں سے کسی ایک نے پوچھا، امیر المومنین یہ کون عورت تھی، یہ بڑھیا کون تھی؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی آواز 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی۔ یہ خولہ، حضرت خولہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی آواز 7 آسمانوں کے اوپر سنی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مشعل راہ ہے کہ حضرت عمر امیر المومنین ہونے کے باوجود ایک بڑھیا کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں اور اس کی نصیحت ان پہ اتنا اثر کرتی ہے کہ خوف الہی میں ان کے آنسو اس قدر نکلتے ہیں کہ داڑھی مبارک سے بھی ٹپکتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں۔ آج ہماری کیا حالت ہے، ہم کتنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ بھئی اس پہ توبہ کی ضرورت ہے اور آئندہ کے لیے ایک عزم کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق یاد کریں، اس پہ عمل کریں، اور جیسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، تبع تابعین نے کیا ہے، اولیاء کرام نے کیا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس زندگی کی، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایک خاردار جنگل کی سی ہے جس میں ایک باریک ڈنڈی ہو، اور وہاں سے گزرنا ہے، اپنا دامن بچا کر گزرنا ہے، کبھی ایک سائڈ سے دامن بچانا ہے، کبھی دوسری سائڈ سے بچانا ہے، اور ایسے زیگ زیگ ہو کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کے چکروں میں نہ پڑے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس کے ختم ہونے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک موت آ جائے گی، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج ایک موقع ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔